سے یہ ہے وہ فشل، اس کو فشل کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ حتی اذا فشلتم، یہ کمزوری تمہارے اندر آ گئی تو صورتن تھی، حقیقتاً نہیں۔ اس صورتن جو بن رہی تھی بات، اس کا بھی علاج اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ہے صحابہ کا۔ وتنازعتم فی الامر، اور تم نے معاملے کے اندر جھگڑا کھڑا کر دیا۔ اور جھگڑا کہاں ہوا تھا؟ کہ مورچے سے ہٹنے پر اختلاف ہوا کہ میجارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ ہٹ جاؤ، اور مینارٹی میں وہ لوگ تھے جو یوں کہہ رہے تھے کہ نہیں ہٹنا، آخر وہ لوگ ہٹ گئے۔ یہ ہے وہ اختلاف۔ وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی تھی بعد اس کے کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جس کو تم پسند کرتے تھے۔ کس چیز کو پسند کرتے تھے؟ اپنی فتح نصرت کو، وہ تمہارے سامنے آ چکی، لیکن اس کے باوجود تم نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ رسول کی نافرمانی کیسے ہوئی؟ کہ آپ نے فرما دیا تو وہاں سے مت ہٹنا۔ اس الفاظ پر نظر نہیں گئی، الفاظ کے جو ہے گہرائیوں میں جانے، بے ضرورت انہوں نے گہرائی میں گئے کہ اب آپ کے جو حکم تھا اس کا منشا اب پورا ہو چکا ہے، لہذا اب نہیں ٹھہرنا۔ تو یہ ہے وہ عصیان کہا گیا، اور اللہ کی نافرمانی اس لیے کہ رسول کی نافرمانی ہے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ وہ تھے کہ جو دنیا اس وقت چاہ رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ تو صورتاً یہی ہو رہا تھا کہ دنیا کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں، اور دوسرے لوگ صورتاً بھی آخرتی کو چاہنے میں لگے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی، حکم کی تعمیل کریں۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا۔ کن سے پھیر دیا؟ دشمنوں سے۔ یعنی تمہاری یہ پوزیشن جو ہے یہ چینج ہو گئی، بدل گئی، کہ تم جو غالب آ رہے تھے اب تمہارے غالب ہونا یہ ختم ہوا۔ لیبتلیکم، تاکہ اللہ اب تم کو آزمائے۔ دیکھا حکمت سامنے آ گئی کہ معلوم ہوا کہ یہ جھٹکا دینا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تاکہ ان کو دیکھ لیں کہ صاحب یہ جو غلطیاں کرتے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے اور آئندہ یہ غلطی نہ کر سکیں۔ یہی تو ہے ٹیسٹ۔ لیبتلیکم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہم جیسے لوگ ہیں تو ہزار ڈانٹ پھٹکار پڑے میاں، سمجھ میں آیا؟ تو ہمارے تو بال بھی بیکا نہیں ہوتا۔ ڈانٹنا ہے ڈانٹ لو، اپنا ہی گلا پھاڑو گے تم اگر ڈانٹ رہے تو۔ ہمارے جیسے سرکش تو یہ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن شریف انسان جو ہے اس کے لیے تو موت ہوتی ہے کہ جب محسن اور منعم جو ہے وہ اگر ناراض ہو جائے اور ڈانٹنے پر آ جائے۔ اسی واسطے میں نے کہیں سنا ہے، یہ پڑھا ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک کیس آیا جو بھی تھا، تو بادشاہ نے جو ہے وہ جس کے خلاف کیس تھا وہ اس کو بھی لایا گیا۔ اس نے اس کو ذرا ماتھے پر بل ڈال کر کے اس کو دیکھا، اور اس کے بعد دوسرے کام میں لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کیس ویسے ہی آیا، اور مجرم بھی لایا گیا کہ صاحب یہ فلانا اس نے یہ قصور کیا ہے۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹ دیا، شرم نہیں آئی تم کو یہ کام کرتے ہوئے؟ اور اس کے بعد پھر اپنے دوسرے کام میں لگ گیا۔ تیسرا تھوڑی دیر کے بعد اتفاق سے پھر ویسے ہی ایک جرم، ایک تیسرا آدمی پکڑ کے لایا گیا، اس نے یہ کام کیا۔ بادشاہ نے کہا لے جاؤ اس مردود کو، لے جا کر جیل میں ڈال دو اور اس کو کوڑے بھی مارنا۔ تو اس نے دربار ختم ہونے کے بعد پوچھا حضور ایک ہی قسم کا قصور تھا، جرم ایک ہی تھا، لیکن تین مجرم پیش ہوئے اتفاق سے آج، اور آپ نے جو ہے یہ تین معاملے بالکل الگ الگ کیے۔ فرمایا تم نہیں سمجھتے، انہوں نے کہا تم نہیں سمجھتے اس بات کو۔ پہلا آدمی جو تھا وہ بڑے اعلی اخلاق اور کردار کا تھا، پتہ نہیں اس سے غلطی کیوں ہوئی ہے، اس کے لیے میرا ترچھی نظر سے دیکھنا جو ہے وہ اس کا موت کا سبب بن رہا تھا جتنی دیر وہ وہاں بیٹھا تھا۔ دوسرا جو تھا وہ ذرا اس سے نیچے درجے کا تھا، اس وجہ سے اس کے لیے ڈانٹ دینا کافی ہے، وہ کبھی پھر یہ کام نہیں کرے گا۔ اور یہ تیسرا جو تھا یہ عادی مجرم تھا، بڑے کمینی طبیعت کا تھا، وہ جیل سے بھی نکلے گا پھر جا کر وہی کام کرے گا۔ تو اصل میں طبیعتوں کی بات ہے، طبیعت میں کمینہ پن ہے تو ڈانٹنا مارنا بھی اثر نہیں کرتا، لیکن اگر طبیعت میں شرافت ہے تو پھر اس کے لیے ترچھی نظر جو ہے وہ بھی ایک گھائل کر دینے کے واسطے کافی ہوتی۔ صحابہ جو تھے مجسم شرافت تھے، اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ تنبیہ ان کے واسطے ہولناک بن رہی تھی۔ تو علاج تو کرنا ہے، مگر ان کو یہ تو نہیں کہ صاحب ان کے حوصلوں کو اس غم میں اس طرح سے
ان کو ڈال دیا جائے کہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں؟ حوصلے ہی تو درست کرنے ہیں. تو اگر غم میں پڑے رہیں گے تو حوصلے کس طرح صحیح ہو جائیں گے؟ اس لیے آگے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اب تک جو ہوا اس کو ہم نے معاف کیا. آگے کے لیے آزمائش ہے، لیکن اب جو غلطی ہو گئی وہ ہم نے معاف کر دیا. دیکھا آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں بار بار بتا چکا ہوں، یہ پوری جماعت مقدس ہے، ان میں کوئی منافق نہیں تھا. جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ 3 4 5 6 کو چھوڑ کر باقی سارے منافق تھے، ابو بکر منافق تھے، عمر منافق تھے، عثمان منافق تھے اور فلاں منافق تھے، سوال یہ ہے کہ یہ غزوہ احد میں جتنے موجود ہیں جن کو اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اس کے بعد اللہ میاں کی کوئی آیت قرآن شریف کے اندر نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میں نے تم کو معاف کر دیا تو نہیں میں پکڑوں گا تم کو، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے قرآن شریف میں. تو جن کو اللہ نے معاف کر دیا، کس کو حق ہے دنیا میں رہتے ہوئے کہ پھر ابو بکر اور عمر اور عثمان کا مواخذہ کرے رضی اللہ عنہم؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم کو معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تو فضل والے ہیں ایمان والوں پر. جو ایمان لے آئے تو اللہ ان پہ نہیں فضل کریں گے تو پھر کون مستحق ہو جائے گا اللہ کے فضل کا؟ دنیا میں تو اللہ میاں کافروں پہ بھی فضل کرتے ہیں، تو پھر کیا مومن جو ہیں وہ فضل کے مستحق نہیں؟ ضرور ہوں گے. اللہ تعالی فضل فرمانے والے ہیں ایمان والوں پر. اذ تسعدون ولا تلوون على احد، میں دیکھو تمہاری حرکت تو دیکھو. پھر عجیب بات ہے، واقعی مشفق جو ہوتا ہے تو جب وہ تربیت کر رہا ہے جس پر اس کو شفقت ہے، آپ ذرا سوچیں کہ جب آپ اپنے بچوں کے صحیح معنی میں تربیت کر رہے ہوں اور ان کی غلطیوں پر آپ تنبیہ کر رہے ہوں تو آپ کبھی کبھی گرمی دکھلا رہے ہوں گے، کبھی کبھی پیار سے اس کو تھپکی بھی دے رہے ہوں گے. سمجھ میں آیا؟ یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میں جو ہوں تمہارا باپ ہوں، میرا دل تمہاری محبت سے خالی نہیں ہے. یہ بھی ظاہر کرتے رہیں گے آپ، کہیں بدک نہ جائے. اور یہ بھی کہتے جائیں گے تو دیکھو تم نے فلاں موقع پر یہ غلطی کی تھی، دیکھو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بھی تنبیہ بھی ہو رہی ہے، پیار بھی ہو رہا ہے. یہ ملا جلا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ تربیت اسی کو کہتے ہیں. اگر ملا جلا نہ ہو، خالی ڈانٹ ہو تو یہ عذاب ہے، تعذیب اس کو کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی تربیت فرما رہے ہیں صحابہ کی، تو کہیں تو پیار ہے، کبھی تو پیار ہے، پھر غلطی بتلا رہے ہیں، پھر پیار ظاہر کر رہے ہیں. یہی ہے تربیت. تو اس لیے ابھی کہا گیا کہ ہم نے معاف کر دیا، اب پھر غلطی بتا رہے ہیں. اس تو سعیدون، جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے اوپر ٹیلوں پہ، پہاڑ پر، ولا تلوون علی احد، اور تمہاری حالت پریشانی کی یہ تھی کہ تم کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے تھے. والرسول يدعوكم في اخراكم، اور رسول تم کو پیچھے سے پکار رہے تھے ادھر آؤ ادھر آؤ، اور تم رسول کی بات بھی نہیں سن رہے تھے. فاصابكم غما بغم، تو تم میں اس کے بعد کیا ہوا؟ تم پہ غم تمہارے سامنے آیا، تمہیں لگا. ایک غم تمہاری اپنی ہار کا، دوسرا غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زخمی ہونے کا، اور تیسرا غم یہ کہ تم نے جو کچھ ہوا تمہاری اپنی غلطی سے ہوا. یہ ہے غم پہ غم کا ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے تو نہیں آئے، قرآن نے کہہ دیا. اور سیرت کی کتابوں میں ہے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے پھر آخر زور سے پکارا کہ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارے یہاں موجود ہیں. اب وہ ان کو واپس ہوئے. تو یہاں اس پر علماء ایک بات کرتے ہیں، تفسیر میں مفسرین، یہ کیا بات ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں تو نہیں آیا، قرآن نے کہہ دیا، اور کعب ابن مالک نے پکارا سارے چلے آئے، یہ کیا ہوا؟ تو اس لیے اس میں کوئی اشکال اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی بلندی سے نہیں پہنچی ہوگی، کعب ابن مالک نے زیادہ چیخ کے کہا ہوگا، ایک وجہ، ایک صورت تو یہ. دوسری ایک اور بات یہ ہے، اور بلکہ زیادہ مضبوط بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے ہیں اور پروپیگنڈا یہ ہوا کہ آپ شہید ہو گئے. ظاہر ہے کہ جب آپ کی شہادت کی اطلاع ہے لوگوں کو اور وہ اس لیے بھاگے جا رہے ہیں، اب اگر آپ آواز بھی دیں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ آپ آواز دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ تو دماغ میں تو یہ ہے کہ آپ شہید ہو گئے. آپ کی آواز اس لیے نہیں ریکگنائز ہو رہی تھی. لیکن کعب ابن مالک جو ہیں، جب انہوں نے پکارا تو لوگوں نے مانا، سمجھا کہ کون پکار رہے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ یہاں موجود ہیں، ارے ہم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ آپ شہید ہو گئے، ہم کو یہ اطلاع تھی. تب سب جمع ہوئے. تو اس لیے اس میں صحابہ کی طرف کسی گستاخی کا احتمال نہیں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے. مگر صورت یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وحشت کے اندر تم مبتلا تھے کہ رسول بھی تم کو پکار رہے تھے، تمہیں ہوش نہیں تھا.
فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تمہیں غم کے بعد غم پہنچا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ ہماری حکمت کیا تھی یہ سارا کچھ ہونے کی؟ تاکہ تمہارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ جو تم سے تم فوت ہو جائے تم سے کوئی چیز، جو نقصان تمہیں پہنچ جائے اس کا غم نہ کرو، اور جو پریشان کن حالات کا مقابلہ تم کرو تو اس سے بھی تم گھبراؤ نہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں اصل میں پکا کرنا ہے، تمہارے اندر جو کچا پن ہے یہ نکل جانا تھا، تم ایسے پکے بن جاؤ کہ تمہارے ہزاروں کا، لاکھوں کا، جانوں کا نقصان ہو جائے لیکن تمہارا جو ہے تمہارے قدم نہ ڈگمگائیں، تمہارے اندر یہ پختگی پیدا ہونی چاہیے، اس لیے سارا کچھ ہوا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ واقف ہیں جو تم کچھ کرتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154 154۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ
متم او قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم. غزوہ احد کا ہی ذکر چل رہا ہے اور مسلمانوں کو، صحابہ کو ایک طرف تو یہ تنبیہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ ہوا وہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے ہوا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ یہ غلطی نہ ہو، مگر ساتھ کے ساتھ شفقت اور عنایت اور مہربانی کا بھی معاملہ ہو رہا ہے. حوصلے پست مت کرو، اس میں بھی حکمت ہے کہ تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے. تو از راہ تربیت یہ سب کچھ ہوا ہے. آگے یہاں سے فرماتے ہیں کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ نے تم پر اس غم کے بعد، جو غم تم پہ تھا کہ جس کی وجہ سے تمہارے سینوں سے بھی دل نکلا جا رہا تھا شرمندگی کی وجہ سے اور اس نقصان جو کچھ ہوا تھا اس کے احساس کی وجہ سے، صحابہ جو تھے ازراہ شرافت بہت بوجھے جا رہے تھے. تو فرمایا کہ پھر اللہ نے تم پر اس غم کے بعد امن اتارا، اور وہ امن ایک نیند کی صورت میں، اونگ آئی. یغشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک جماعت پر وہ نیند طاری ہو گئی. وہ ایک جماعت کا لفظ اس لیے کہا کہ وہ بدر میں، غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ منافقین بھی تو تھے، تو منافقین کی اللہ نے پرواہ نہیں کی کہ ان کے جو ہے ان کو تو کوئی گھبراہٹ تھی بھی نہیں، نہ ان کو کوئی پریشانی تھی، نہ ان کو شرمندگی تھی. اس واسطے ان کی فکر نہیں ہے. فکر ان کی ہے کہ جو مومن مخلص ہیں کہ ان کی جو پریشانی ہے یہ دور ہونی چاہیے، ان کے حوصلے جو ہیں یہ پست نہیں ہونے چاہیے. انہی پر اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط کی. نیند جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کیسا بھی تھکا ہوا ہو، کتنا بھی غم زدہ ہو اور رنج میں مبتلا ہو، ایک نیند کا ایک جھونکا آ جاتا ہے، آدمی فریش ہو جاتا ہے. ساری اس کی قوتیں، سارے اس کے احساسات جو ہیں وہ اس میں ایک طرح کی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے فیولنگ ہو گئی ہے، سمجھے صاحب، اور تازگی اس میں آ گئی. یہ نیند کا ایک خاصہ ہے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا انعام قرار دیا ہے قرآن شریف میں کہ یہ نیند بھی ہماری طرف سے ہے، تمہارے اپنی طرف سے نہیں ہے. جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایسا روگ دے دیا ہے کہ نیند نہیں آتی ہے، وہ کتنا بھی پلس کھاتے رہے آتی نہیں، ڈاکٹروں کے چکر کاٹ رہے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ نیند کتنی قیمتی ہے. لیکن آدمی جب تندرست ہوتا ہے تو اللہ کا نظام یہ ہے کہ نیند اس پر مسلط اس طرح ہوتی ہے کہ پھر کوئی کام نہیں کر پاتا. جب نیند آتی ہے 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا ہے کہ اس کو سونا ہے اور وہ سونے پر مجبور ہے، ورنہ تو اس کے سارے سسٹم جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ یہ مشینری جو ہے پھر ایکٹیو ہو جائے، کام کرنے کے قابل ہو جائے بدن کی. تو حضرات صحابہ پر ٹھیک اس وقت جس وقت کہ ابھی وہ میدان میں ہی ہیں ان پر نیند مسلط کر دی، اور نیند سے کیا ہوا، طبیعت بحال ہو گئی، اور وہ جو دل اندر سے نکلا جا رہا تھا اس احساس سے وہ کیفیت ذرا ختم ہو گئی. کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ جن کا تذکرہ پچھلی آیت میں کر چکا ہوں کہ انہوں نے پکار کے کہا تو بھاگتے ہوئے جو صحابہ تھے وہ دوڑ کر واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے. تو کعب ابن مالک کی روایت یہ ہے کہ ہمارے اوپر تو نیند ایسی چھائی
کہ میرے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ چھوٹ کے گر گئی، میں اس کو اٹھاؤں پھر اٹھ کے پھر وہ گر جاتی تھی، پھر میں اٹھا رہا ہوں پھر گر جاتی تھی، ایسی طرح سے ہمارے اوپر وہ نیند مسلط ہوئی تھوڑی دیر کے لیے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ اب جو کیفیت ختم ہوئی تو سب میں تازگی پیدا ہو گئی اور نئے طور پر سوچنے اور سمجھنے اور یوں کہیے کہ ایک اسٹیپ لینے کا ان کو موقع مل گیا۔ یہ اللہ نے یہاں مہربانی فرمائی۔ تو ایک جماعت پر تو یہ ہوا، اور دوسری جماعت جو تھی وطائفۃ، اس لیے میں نے کہا کہ منافقین تھے، ان پر نہیں اللہ نے مہربانی فرمائی کیونکہ وہ اب بھی سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وطائفۃ، اور ایک جماعت جو تھی قد اہمتہم انفسہم، ان کو تو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ منافقین تھے، مسلمانوں کو اپنی جان کی نہیں، بلکہ یہ کہ یہ ہوا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں اور اتنے مسلمان شہید ہو گئے ہیں، ہم جنگ جیت چکے تھے، یہ نقشہ کیسے بدل گیا؟ وہ اس فکر میں ہیں، اور منافقین کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی، کس طرح یہاں سے بھاگیں اور کس طرح جان چھڑائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ان کو اپنی جان کی پڑی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے تعلق سے ایک جاہلیت کے قسم کے خیالات قائم کیے ہوئے تھے۔ جاہلیت کے قسم کے کیا خیال؟ کہ ہماری مدد نہیں ہو سکتی، مسلمانوں کی مدد نہیں ہو سکتی، اس طرح کی بات تھی۔ تو یہ غلط خیال کیا ہوا تھا، اور یہ کہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی اللہ تعالی مدد فرمائیں گے، یہ سب جھوٹے وعدے ہیں۔ تو یہ خیال تھا، یہ خیال کیے ہوئے تھے اللہ کے تعلق سے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ یوں کہتے تھے بھئی ہمارا بھی کوئی حصہ ہے اس معاملے میں، ہمارا کوئی حصہ ہوتا تو ہم کچھ بات کرتے، کچھ کہتے، ہماری کوئی پرسش ہے ہی نہیں، اس بات سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہوا اپنے کیے کا تھا، نتیجہ جو سامنے آیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی جب نقصان ہو تب تو یہ کہا جائے کہ ہمارا کوئی حصہ نہیں، اور جب مسلمان جیتا کرتے تھے، جب جا کر کہا کرتے تھے یا رسول اللہ دیکھیں ہم نے یہ کہا تھا نا، ہم نے یہ کیا تھا نا، ہم وہیں کھڑے تھے نا، اس وقت اپنا بھی حصہ بٹانا چاہتے ہیں، اور جب نقصان پہنچتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک منافق ہونے کی علامت ہے۔ یہ آپ کے زمانے میں بھی یہ حرکت کرتے تھے منافقین، اور یاد رکھیے کہ آج بھی اجتماعی کاموں میں جو نفع میں اپنا حصہ بٹانا چاہیں اور جو کام نہیں بھی کیے اس کی بھی اپنے سرٹیفکیٹ دینا چاہیں، یریدون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ قرآن شریف میں ان کے لیے دوسری یہ آیت گزر چکی ہے کہ جو کام نہیں کیا اس کی بھی اپنی تعریف کرانا چاہتے ہیں کہ ہاں بہت اچھا کیا صاحب آپ نے، یہ تعریف کے منتظر رہتے ہیں، اور جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہاں کہتے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری تو کوئی بات سنی نہیں جاتی تو ہم کیا بولیں بھائی۔ تو یہ آج بھی جو ایسی حرکتیں کرتے ہوں تو سمجھ لیجئے کہ وہ نفاق ہے۔ ویسے تو ہم فتویٰ کسی پر نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ نفاق جو ہے دل کی حالت ہے، اللہ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، تو کہتے ہیں کہ ہمارا کیا حصہ ہے اس کے اندر۔ قل ان الامر كله للہ، آپ بھی ان کو جواب دے دیجئے کہ تمہارا حصہ ہو کہ نہ ہو، سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں، وہی جو فیصلہ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، تمہارے اور ہمارے فیصلہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس بات کو کہ جس کو یہ آپ پر ظاہر نہیں کرتے، جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ ان کی گہرائی میں جا کر پتہ نکالیں، ورنہ ان کے سینوں میں تو اس سے کہیں زیادہ بغض بھرا ہوا ہے ان منافقین کے آپ کے تعلق سے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ یوں کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اس معاملے میں کوئی بھی دخل ہوتا اور کوئی بھی پوزیشن ہوتی تو ہم یہاں کیوں مارے جاتے، ہم نہ مرتے، ہمارا مشورہ مانا ہی نہیں گیا، ہماری بات سنی نہیں جاتی، تو اس لیے یہ ہوا نقصان ہوا ہے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو تم ان جگہوں میں، قتل کی جگہوں میں تم پھر بھی وہاں سے چل کر آتے ہی۔ کیوں آتے؟ اس لیے کہ تمہارے لیے مرنا لکھا جا چکا، تو مرنا جس کے لیے لکھا جا چکا اس کو مرنے کی جگہ پہنچنا ہی پڑتا ہے۔ تم گھروں میں بھی جا کے بیٹھ جاؤ تب بھی تم کو آنا پڑے گا۔ تو یہ بات کہ صاحب یہاں اگر ہماری بات سنتے، ہمارا مشورہ قبول کرتے تو ہم نہ مرتے، فضول بات ہے یہ۔ نبی کے سامنے یہ بات کہنا تمہارا غلط ہے، نبی نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے پر آنا ہے۔ موت اور زندگی یہ تمہارے اختیار کی چیز نہیں ہے، اللہ نے جس طرح جس کے لیے مرنا مقدر فرما دیا اس کو موت آ کے رہے گی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ،
اور پھر یہ جو مصیبت اس وقت آئی ہے غزوہ احد میں، مسلمانوں کے لیے تو فائدہ اس کا یہ ہوا جو پچھلی آیت میں گزر چکا ہے، آیت 153 میں جو پچھلے ہفتے ہو چکی ہے کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ۔ ان کو تو اس سے یہ سبق ملے گا، یہ تربیت ہوگی صحابہ کی کہ جب ان کے سامنے کوئی مصیبت آیا کرے تو اپنے حوصلے نہ چھوڑ دیا کریں، بلکہ اس کا برداشت کا مادہ ان کے اندر ہونا چاہیے۔ تم جو مسلمان بنے ہو تو خالی اس لیے نہیں کہ تم حلوے اور پلاؤ کھانے کے واسطے اور نرم نرم بستروں پر سونے کے واسطے، بلکہ یہ کہ جب تم اللہ کے دین کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں تو تم کو کفر اور کفر کے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہی پڑے گا، مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی، اس کی عادت ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کو اس کی تربیت دی جا رہی ہے کہ مصیبتیں اور آفتوں کا مقابلہ کرنے کا تم میں حوصلہ ہو، اور جو غم تمہیں لگے اور جو مصیبتیں تمہارے سامنے آئے اس کو برداشت کر سکو، یہ ایک تربیت تمہاری کرنی ہے۔ یہ تو ان کے لیے فائدہ ہوا۔ منافقین کے لیے یہاں کیا فرماتے ہیں کہ منافقین کے لیے یہ مصیبت جو ہے وہ ذریعہ کہیں کہ بن رہی تاکہ تمہارا نفاق کھل جائے، جس بیماری کو تم چھپائے بیٹھے ہو یہ بیماری لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تمہارے سینوں میں جو چیز ہے اس کو آزمائے۔ کتنے تم جو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہو تم؟ اس بات کو آزمانا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور کھول کر لے آئے سامنے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، یہ نفاق ہے یا ایمان ہے، یہ باہر آ جانا چاہیے۔ سمجھ میں آیا کیوں؟ اس واسطے کہ یہ زمانہ جو ہے، یہ زمانہ اسلام کی بلڈنگ کے لیے، کنسٹرکشن کے واسطے یہ بہت اہم زمانہ ہے۔ اگر یہ کھچڑی اسی طرح رہے گی کہ منافقین اور مومنین جو ہے مل جل کر رہیں گے تو ظاہر ہے کہ یہی تو فاؤنڈیشن ہے اس عمارت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاؤنڈیشن کمزور تو عمارت کمزور۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منشا کیا ہے؟ منافقین کھل جائیں، ان کا نفاق کھل جائے۔ اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ کو یہ بھی اختیار تھا کہ فہرست دے دیتے، آخر کو یہ علماء کا اور محدثین کا کہنا بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فہرست بتا دی گئی تھی آخر میں۔ کن کی فہرست؟ ان منافقین کی۔ اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا، اسی لیے ان کو صاحب السر کہا جاتا ہے صحابہ میں، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ تو صاحب السر ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بلا کر ان سے تنہائی میں ان سے میٹنگ کر کے ان سے یہ کہا کہ میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر ایک بات پوچھتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم صاحب سر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز تمہارے پاس ہیں، تمہیں یہ معلوم ہے کہ منافقین کون کون تھے، تم یہ بتلاؤ کہ اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے۔ تو یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس تعلق سے علماء سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی یہ فہرست معلوم تھی منافقین کی۔ تو اللہ کو اس کا اختیار ہے کہ فہرست جس طرح نبی کو دی ہے اس طرح وہ تمام مسلمانوں کو کسی بھی صورت سے مطلع کر دیتے، لیکن عام مسلمانوں کو اطلاع دینے کی یہ صورت اختیار کرنے کے بجائے دوسری صورت اختیار کی ہے۔ وہ کیا؟ منافقین اپنے عمل سے خود کھل جائیں، ان کا نفاق کھل جائے، کیونکہ فہرست دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ کہیں گے بھائی نہیں ہم تو نہیں ہیں، دیکھ ہمارے اوپر الزام لگایا گیا۔ اس لیے خود کھل جانا چاہیے تمہارا طریقہ کیا ہے، تمہارا عمل کیا ہے، اس کے بعد تم نہیں جھٹلا سکو گے۔ تو اس لیے کہا گیا وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ ظاہر کر دے اللہ جو کچھ تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تو جانتے ہی ہیں جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے، وہ تو واقف ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں اس لیے اللہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو تو معلوم ہے مگر ظاہر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے آ جائے، تمہاری حقیقت کھل جائے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا۔ جب مدینہ منورہ سے احد کے لیے چلے تھے تو میں اس وقت بتلا چکا ہوں کہ منافقین وہ جو تھے عبداللہ ابن ابی کے ساتھی، وہ بڑی تعداد تو ان میں کی کم ہو گئی تھی، اور وہ یہ کہہ کہ چلے آئے واپس کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے، اصول کے خلاف ہے لہذا ہم نہیں جاتے۔ تو 250-300 وہ واپس ہو گئے تھے۔ ان کے واپس ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ مسلمان مخلص جو تھے
ان کے اندر بھی یہ بات خیال آیا کہ واقعی یہ جنگ جو ہے یہ طریقے کے مطابق نہیں ہو رہی ہے، اصول جنگ کے خلاف ہے ہمارا میدان میں جانا۔ اصول جنگ کا تو تقاضا یہ تھا کہ ہم کو مدینے میں رہ کر ہی ڈیفنس کرنا چاہیے، تو واقعی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، ہم بھی واپس چلیں۔ دل میں خیال ہی آیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر جانے کو پسند اس لیے نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے ہیں اور صحابہ بڑے بڑے ساتھ چل رہے ہیں تو ہمارے لیے کب زیب دیتا ہے کہ ہم آپ کو اس طرح چھوڑ کر واپس ہو جائیں، تو وہ ساتھ رہے، تو ہٹے تو نہیں منافقین کی طرح، مگر خیال دل میں آیا، اس کے بعد وہ جنگ میں شریک رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کی حالتوں سے بھی باخبر، ابھی بتا دیا واللہ علیم بذات الصدور، اس لیے آگے مسلمانوں کے اندر کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں جو بات آئی تھی اس کو بھی کھول لیں۔ فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ اس دن جس دن یہ دشمن کا اور مسلمانوں کا مقابلہ آمنا سامنا ہوا تھا، وہ جو پیچھے ہٹنے کی بات آئی تھی ان میں، فرمایا کہ ان کو شیطان نے بچلایا تھا ان کے بعض اپنی خطاؤں کی وجہ سے۔ یہ اس سے ایک اصول سامنے آیا کہ انسان کے دل میں اگر غلط خیالات آ رہے ہوں، غلط کاموں کے ارادے اس میں بن رہے ہوں، اس کو اسی وقت سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کی طرف سے اس لیے ہے کہ میں اس سے پہلے غلطیاں کچھ کر چکا ہوں۔ شیطان کو ہمت اور حوصلہ بہکانے کا اسی وقت ہوتا ہے جب اس کو یہ گنجائش مل جاتی ہے کہ یہاں گڑھا ہے پانی مرے گا، اور جب وہ دیکھے یہ تو اس کے حق میں ایک چٹان ہے، یہاں کوئی چیز ٹھہرنے والی ہے ہی نہیں، تو وہ کہیں کو جا کر وہاں اپنا ڈک مارنے کی کوشش کرے گا، وہ تو اسے معلوم ہے کہ ان پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو جیسا کہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے وصولیابی کا مجھے ایک ذمہ دار بنا دیا، فلانی قوم میں جاؤ اور وہاں کے فطرہ وصول کرو۔ رمضان کی زکوٰۃ کا لفظ اس میں آتا ہے، تو رمضان کی زکوٰۃ کا مطلب وہی فطرہ ہے، تو فطرہ وصول کرنے کے لیے مجھے مقرر فرما دیا۔ میں وہ جمع کر رہا تھا، رکھا ہوا تھا ایک جگہ، رات کا وقت تھا، ایک شخص اور جو کھانے پینے کا سامان جو رکھا تھا، جو غلہ وغیرہ جو بھی کچھ تھا، کیونکہ غلہ فطرے میں دیا جاتا ہے، اسی واسطے آج تک وزن غلے سے تو مقرر کیا جاتا ہے کہ بھئی 2.25 سیر یا 3.5 سیر، شافعی مسلک کے مطابق 3.5 سیر اور حنفی مسلک کے مطابق 2.25 سیر گندم جو ہے اس کی وہی صدقہ فطر ہوگا۔ اب اس کی جو بھی قیمت ہو وہ قیمت بھی دے سکتے ہیں، جیسا یہاں آج کل یہ ہے کہ بھئی $3 مقرر کی ہوئی ہے، تو بہرحال غلہ اکٹھا تھا وہ فطرے کا۔ تو ایک شخص آیا اندھیرے میں اور اس نے وہاں سے اپنے ہاتھوں سے وہ بھرا اور لے کے جانے لگا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا یہ کہاں لے آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں اور میرے بال بچے ہیں، سب پریشان ہیں، اور میں اس واسطے سب کو بھوک لگی، میں لے کے جا رہا ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اس پر رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا کہ بھائی غریب ہے، آخر کو یہ فطرہ بھی تو غریبوں کے واسطے ہے، جب یہ بھوکا ہے لے جا رہے جانے تو۔ صبح کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا وہ رات میں تیرے قیدی کا کیا بنا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، وہ اس طرح سے غلہ لے جا رہا تھا ہاتھوں میں بھر کے، میں نے اسے پکڑا تو اس نے یوں کہا کہ میں تو بھوکا ہوں، غریب ہوں، میرے بال بچے بہت پریشان ہیں، میں اس لیے لے جا رہا ہوں، مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹ بولا ہے اس نے، وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ چونکہ آپ نے فرمایا پھر آئے گا، ضرور آئے گا، تو رات کو میں ذرا اب تیار ہو گیا کہ آپ نے چونکہ فرمایا تھا آئے گا، وہ آئے گا، تو کہتے ہیں چنانچہ وہ پھر آ لیا، اور آنے کے بعد اس نے پھر وہ غلے میں سے اس نے ہاتھ بھرے اور بھر کے اٹھا کے لے جانے لگا، تو میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور نے کہا تو یہ کیوں آیا؟ اس نے پھر رویا گھگایا اور اس نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں اور بھوکا ہوں، میرے بال بچے بھی سخت پریشان ہیں اور مجھے چھوڑ دو، میں پھر نہیں آؤں گا۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ میں پھر نہیں آؤں گا تو ابو ہریرہ کہتا ہے مجھے رحم آ گیا اور میں نے پھر چھوڑ دیا۔ تو دوسرے دن یا تیسرے دن جو کہیے اس کے اگلے دن میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا تیرے قیدی کا کیا ہوا ابو ہریرہ؟
تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے یہ بات کہی، بہت رویا گگایا اور میں نے کہا کہ میں تو غریب ہوں، میں آئندہ پھر نہیں آؤں گا اور میرے بال بچے پریشان، مجھے آج چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا، پھر آئے گا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے اب خیال ہوا وہ کہ پھر آئے گا، آپ نے فرما دیا تو پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری رات میں وہ پھر آ لیا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پھر پکڑا اور اس سے کہا کہ تو نے جھوٹ بولا تھا کہ میں پھر نہیں آؤں گا اور پھر آ لیا، اس لیے میں تجھے پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لے کے جاؤں گا۔ اس آدمی نے جو ہے یہ سمجھا کہ اب یہ مجھے چھوڑنے والا ہے نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتلاتا ہوں بڑی کام کی۔ انہوں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو، تم جب رات کو سونے لیٹو تو جو آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر آیت تک، اور وہ تم پڑھو گے تو صبح تک تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی اور شیطان بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک نئی بات معلوم ہوئی، میں نے اسے چھوڑ دیا کہ بھائی چلو ایک مسئلہ معلوم ہوا، اچھا ہی آدمی ہے جس نے مجھے اچھی بات بتلائی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو میں صبح کو حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ آیا تھا اور اس نے وہ پھر غلہ اس نے لینا چاہا تو میں نے پکڑا، تو اس نے مجھے ایک ایسا لگتا ہے کہ اچھی بات مجھے بتلا دی اور اس نے مجھے یہ مسئلہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا بات تو اس نے صحیح کہی مگر وہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو اور آپ نے اس کے بعد فرمایا جانتے وہ کون تھا جو 3 راتوں سے تمہارے پاس آ رہا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا وہ شیطان تھا، ابلیس تھا۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ابلیس جو ہے اس کو ورغلانے کا موقع کہاں ملتا ہے؟ کہ جہاں اس کو یہ اندازہ ہے کہ بھئی یہاں میرا پانی مرے گا، لیکن جہاں اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں بہکانے کا موقع نہیں، وہاں اور بھی کچھ نہیں تو جان چھڑانے کو اچھی بات بتا کے چلا جائے گا، سمجھا جو اور کہیں سے نہ مل رہی ہو وہ بھی بتلا دے گا۔ تو اس لیے یہاں جو ببعض ما کسبوا سے یہ اصول نکلا کہ ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی غلط کام کا خیال پیدا ہو رہا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان کی طرف سے، بلکہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میرے اندر وہ کمزوری موجود ہے کہ شیطان نے آ کر مجھے ورغلایا ہے اور میرے دل کے اندر ایک غلط ارادے ڈالے ہیں، تو فکر مند ہونا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے کہ سارے گناہوں سے کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ مجھے گناہ یاد بھی نہ رہے ہوں، لیکن یہ شیطان کو اگر موقع ملا ہے تو یقیناً میرے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، خطائیں ہیں اور لغزشیں ہیں جس کی وجہ سے شیطان نے آ کے ورغلایا۔ تو یہاں صحابہ کو بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ تم سے کچھ خطائیں ہوئی ہیں پہلے کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شیطان نے آ کر تمہارے دل میں ایک وسوسہ ڈالا ہے، اگرچہ تم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ میں نے کہا صحابہ نے عمل نہیں کیا تھا، مگر دل میں خیال آنا بھی برا، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے اور وہ کسی نہ کسی خطا کے نتیجے میں ہے۔ اس آیت سے یہ اصول معلوم ہوا۔ آگے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا، یعنی یہ تمہارے اندر جو کمزوری پیدا ہوئی تھی اس وقت، اس کو بھی اللہ نے معاف کیا۔ صحابہ میں پہلے بتا چکا ہوں صحابہ کا رتبہ بڑا بلند ہے، وہاں بڑے گناہ کرنے پر بھی راضی ہو جائیں، جیسے ہم لوگ ہیں کہ صاحب 100 چوہے کھا کے بھی بلی حج کو چلی جاتی، وہ ہمارا حال ہے کہ ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں، ماتھے پہ شکن نہیں پڑتا، دل میں میل نہیں آتا، کوئی فکر نہیں پیدا ہوتی۔ صحابہ کا معاملہ یہ نہیں تھا، وہاں ان کے لیے بڑی بات تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی کسی غلطی کی نشاندہی کر رہے ہوں، ان کے لیے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس واسطے فوراً ہی فرما دیا، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اسی لیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صحابہ کے تعلق سے اب اس کے بعد کسی بھی شخص کے لیے یہ موقع اور یہ گنجائش کہاں رہ جاتی ہے کہ وہ یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لے اور یہ کہہ دے کہ فلاں صحابی جو تھے وہ منافق تھے۔ سمجھا؟ جب اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا جن سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہے، صحابہ تھے وہ، ان سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہے، فرما دیا معاف کر دیا، اور دوسری آیتوں میں لقد رضی اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، تو پھر ان میں سے خاص طور پر جبکہ سیرت کی کتابوں سے، تاریخ سے، حدیث سے یہ بات معلوم ہے کہ جن موقعوں پر وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ کا الفاظ ہیں، یہ جن موقعوں پر لقد رضی اللہ کے الفاظ ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر، ان میں ابو بکر، عمر، عثمان اور دوسرے صحابہ تھے کہ نہیں تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ معاف فرما چکا ہے ان کی سب کی خطاؤں کو۔ اب ان میں سے ابو بکر کے تعلق سے یا عمر یا عثمان رضی اللہ عنہم یا اور صحابہ کے تعلق سے اگر کوئی شخص غلط بات کہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ وہ فیصلہ کر رہا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی
نے جو اس کے خلاف فیصلہ دنیا میں دے رکھا ہے، تو بڑی بھاری بات ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تو معاف فرمانے والے ہیں اور حلیم ہیں۔ حلیم یہ لفظ پہلے بھی آ چکا اور میں بتا چکا ہوں کہ حلیم غضبی کے مقابلے میں، جس کی طبیعت میں غضب ہوتا ہے اس کے فیصلے میں غضب شامل رہتا ہے، جلدی فیصلہ کرتا ہے، اور حلیم اس کے مقابلے میں ہے کہ بہت ٹھنڈا مزاج ہو اور بردبار ہو، نرم طبیعت ہو، یہ اس کو کہتے ہیں حلیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی پر غضب غالب نہیں ہے، رحمت اس کی ساری صفتوں میں جو ہے رحمت غالب ہے، اس لیے حلیم فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، اے ایمان والو تم ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اپنے بھائیوں سے یوں کہتے ہیں، مراد اس سے منافقین ہیں کہ ہیں تو وہ کافر ہی، اور اپنے بھائیوں سے کا مطلب کیا ہوا؟ چونکہ ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو دوسرے مسلمان ان کے بھائی بنے، تو اپنے بھائیوں سے یوں کہتے ہیں کہ جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں یا کسی غزوے میں جاتے ہیں تو ان کے تعلق سے یوں کہتے ہیں کہ یہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ تو مرتے نہ قتل ہوتے۔ کہیں کو کہتے گئے تو مرے، ہمارے پاس رہنا چاہیے تھا ان کو۔ تو مطلب ہوا کہ یہ اسلام کے جد و جہد کے لیے باہر نکلنے سے روکنے کی ایک صورت ہے، نہ جائیں باہر، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے واسطے، غزوے کے لیے، جہاد کے لیے نہ نکلیں، گھر میں بیٹھے رہیں موت کے ڈر سے۔ تو یہ ان کو اس طرح کی بزدلی کی باتیں ان کے سامنے کرتے ہیں۔ فرمایا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ باتیں ان کے منہ سے اس لیے نکلتی ہیں تاکہ اللہ ان کے دلوں میں حسرت بھر دے۔ ان کو ظاہر ہے کہ جب ان میں سے کسی کا مرنا ہوتا ہے تو رشتہ دار ایک دوسرے کے، تو ان کو اس کی حسرت ہوتی ہے کہ نہ جاتے نہ مرتے۔ معلوم ہوا کسی کے انتقال پر کسی مسلمان کا یہ انداز اختیار کرنا، میں دیکھو انہوں نے فلاں کام کیا تو یہ مصیبت آئی تھی، تو ایک تو ہے ظاہر اسباب کی حد تک اس بات کو کہنا، اور ایک یہ کہ اس کو حقیقی سبب قرار دے لینا، یہ ایک مسلمان کے شان کے مناسب نہیں ہے۔ جب مصیبت آئے تو اس سے پہلے تک تو اسباب پر فکر کرنا چاہیے، لیکن جب مصیبت آ جائے تو پھر سوچنا چاہیے اللہ کو یہ منظور تھا، جو ہوا اس کے لیے وقت مقرر تھا۔ یہ ایک ایمان والے کی بات اسی طرح ہونی چاہیے۔ تو فرمایا تاکہ ان کے دلوں میں اللہ حسرت بھر دے۔ واللہ یحیی و یمیت، حالانکہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے۔ تو یہ تو اسباب جو ہیں یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں، یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ دیکھتے ہیں، باخبر ہیں تم جو کچھ عمل کرتے ہو۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ بتانا یہ ہے کہ موت تو آنی ہے، اچھے حال میں موت آئے اس موت پر ہزار زندگیاں قربان، لیکن برے حالت میں، برے اعمال میں موت آئے، موت تو آنی تھی، فائدہ کیا ہوا کہ اچھے طریقے پر مرنے کے بجائے برے طریقے پر مر رہے، اچھے کام کرتے مرنے کے بجائے برے کاموں میں لگ کے مر رہے ہیں۔ اس واسطے فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو یا تمہاری موت آئے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت جو ہے وہ ملے گی، وہ کہیں اس سے بہتر ہے جس کو تم جمع کر کے رکھنا چاہتے ہو۔ یہ جمع کرتے ہیں تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے۔ موت جو یقینی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اچھے راستے میں آئے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم مر جاؤ اور تم قتل ہو جاؤ، آخر کو جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے، منزل تو سب کی ایک ہی ہے، تو اس لیے اچھے حال میں کیوں نہ مرو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ ساری باتیں بتا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اب رخ ہے، کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب امت کے برے اعمال، بری عادتیں، برے معاملات کا ذکر ہوتا ہے قرآن شریف میں تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ پھرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان باتوں کی تکلیف آپ کو ہوتی تھی، کہ ان باتوں کی، امت کے افراد جو ہیں ان کی غلطیاں، اور آپ کو ٹھیک اس طرح تکلیف ہوتی تھی، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تکلیف تو اس سے زیادہ ہوتی تھی کہ جیسے کسی شریف ماں باپ کے سامنے اس کی اولاد کی اگر نالائقیاں ذکر کی جائیں، اس کو خوشی ہوگی کہ غم ہوگا؟ تو میں دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ نہیں سمجھیں گے ماں باپ اگر غلطیاں کر رہے ہیں بھگتیں گے، تو میرا کیا ہے، بھگتیں پھر اپنے آپ نہیں، بلکہ اس کو تکلیف ہوگی، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اگر غلطیاں کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ غلط ہوتا ہے اور وہ سامنے آتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ہزار تسلیاں دیں اس ماں باپ کو،
ان ماں باپ کو ان کو غم ضرور ہوگا، اس لیے کہ ان کو محبت ہے اولاد سے، وہ نہیں چاہتے کہ اولاد میں برائیاں پیدا ہوں اور برے نتیجے ان کے سامنے آئیں۔ نبی کو اپنی امت سے اس سے کہیں زیادہ محبت اور پیار ہوتا ہے جتنا ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں اس لیے نہیں کہ ایک مسلمان ہے تو مومن ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک نبی کو یہ پیار ہوتا ہے، بلکہ عقلی طور پر بھی اس کو مانا جائے کہ ماں باپ کو پیار ہے اپنی اولاد سے۔ کیسے سمجھا؟ ظاہر ہے کہ ان کے برتاؤ سے نظر آتا ہے کہ بچوں کی پریشانی سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی پریشانیاں گوارا، بچوں کی تکلیف گوارا نہیں۔ بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ ان سے زیادہ بیمار نظر آتے ہیں، راتوں کو جاگنا گوارا ایک بچے کی وجہ سے ماں کی جو ہے وہ اپنی نیند خراب کر لے گی، لیکن اس کے ماتھے پر بل نہیں آئے گا کیونکہ بچہ جو ہے بیمار ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا دل اولاد کی محبت سے بھرا ہوا ہے، ان کی تکلیفیں ہی تو دلیل بن رہی ہیں تکلیفیں اٹھانا۔ اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ اپنی امت کی خیر خواہی اور ان کی بھلائی کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور اپنے ماتھے پر بل نہیں آنے دیتے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ طائف میں کیا ہوا، اور تو بے شمار